السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. وعلیکم السلام سے کیسے ہیں؟ السلام. سر اللہ جی رمضان ٹھیک جا رہا ہے آپ کا؟ سر بس ٹھیک ہی ہے. جی سر. الحمدللہ سب اچھا رہے ہو. اچھا، اس طرح ہے کہ آپ کے سی آر سے بات کی تھی میں، تو چلیں ہم یہ ڈسکشن کرتے ہیں. اس کے اینڈ پہ جو ہے نا پھر ہم ڈسکس کریں گے. وہ کہتے کہ ہمارے پاس کچھ ریکمنڈیشنز ہیں کوئز وغیرہ کنڈکٹ کرنے کے لیے. تو یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم یہ ڈسکشن اینڈ کرتے ہیں یعنی لیکچر کی وجہ سے. پھر اس کے بعد جو ہے اس چیز پہ جو ہے ہم ڈسکس کر لیں گے پراپرلی. تو جس طرح ہم متفق ہوں گے تو ان پہ ہم پروگریس کریں گے. آپ کے کتنے کورسز چل رہے ہیں آن لائن؟ سر دو ہیں. تو چل رہا ہے. ایک جو انٹروڈکشن ٹو اور کون سا؟ اور پاک اسٹڈیز ہے. وہ کورس ختم ہو گئے کہ نہیں ابھی کچھ رہتے ہیں؟ سارا بھی رہتا ہے تھوڑا صحیح رہتا. چلیں ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. امجد صادق آپ کا چونکہ انٹرنیٹ کا ایشو ہے تھوڑا سا، تو اگر آپ کو کوئی فری ہو تو پھر آپ بعد میں پوچھ سکتے ہیں. تو چلیں میں اسٹارٹ کرتا ہوں. آمنہ ناز آپ کا کوئی کوشچن ہے لیکچر 15 کے حوالے سے؟ نو سر. آپ نے لیکچر پڑھا ہے؟ کلیئر ہے آپ کو؟ جی ایاز حسن آپ کا کوئی کوشچن لیکچر 15 سے ریلیٹڈ؟ نو سر کوئی کوشچن نہیں. آپ کو کلیئر ہے لیکچر؟ جی سر آدھا پڑھا آدھا سمجھ آ گئے. دانش آپ کا کوئی کوشچن ہے؟ تک لیکچر نہیں پڑا. رول نمبر 48 آپ کا کوئی کوشچن؟ نو سر کوئی کوشچن نہیں. آپ کو سمجھ آ رہی ہے لیکچر کی؟ سر میرا ایک یس کوشچن ہے. سر ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا لیکن سمجھ آ گئی ہے جتنا پڑھا. جی امجد بولیں. سر لیکچر نمبر جو 12 ہے اس میں لائٹنگ سرچ اور سوئچنگ سرچ اس کا تھوڑا سا ڈسکس بتا دیں تھوڑا سا لیکچر 12 میں سے. یہ 14 کلیئر ہے سر.
15. دیکھیں جو ٹرانزینٹس اکرز ہوتے ہیں نا ڈیو ٹو دا لائٹنگ یا سوئچنگ کی وجہ سے، سرجز بیسیکلی وولٹیج سرجز ہیں، تو جو لائٹننگ یا سوئچنگ کی وجہ سے جو سرجز کریٹ ہوتے ہیں یعنی وولٹیجز جو بڑھ جاتے ہیں سسٹم کے اندر، تو دے آر بیسیکلی نون ایز دا لائٹننگ یا سوئچنگ سرجز. جو سوئچنگ کی وجہ سے ہوتے ہیں تو وہ سوئچنگ سرجز کہلاتے ہیں، اور جو لائٹنگ کی وجہ سے ہوتے ہیں وہ لائٹنگ سرجز کہلاتے ہیں. جی ہم جی جی حماد الرحمان، آپ کو کوئی کوشچن ہے؟ جی حماد الرحمان. حمزہ سلطان، آپ کا کوئی کوشچن؟ نو سر کوئی کوشچن نہیں. حمزہ ظفیر. السلام علیکم سر. سلام، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ ٹھیک ہے سر. یہ اسکیم آف کنیکشن میں سر ریڈیل اور پیرالل کی سر جو ورکنگ یہ سمجھ نہیں ہے سر. اچھا، آپ کو ان اسکیمز کی سمجھ نہیں ہے کہ یہ کیا ہوتے یس ہیں سر. ریڈیل اور پیرالل؟ اچھا یس سر، دیکھیں، ان چیز کی آپ سمجھ نہیں. اچھا آپ کو اسکرین دکھائی دے رہی ہے؟ یس سر. ٹھیک ہے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھیں، اگر یہ میں ادھر ڈرا کر رہا ہوں، ریڈیل سسٹم آپ کے پاس وہ سسٹم ہے نا جس میں جو لوڈز ہیں نا، لوڈز ان کو آپ ایک ہی لائن کے تھرو، آپ کہہ سکتے ہیں ایک ہی فیڈر کے تھرو جو ہے نا آپ سپلائی دیتے ہیں. یعنی سپوز اگر یہ آپ کے پاس ایک سپلائی ہے، یا بلکہ اس کو میں فیڈر کے حوالے سے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ لیٹ سپوز یہ آپ کے پاس جو ہے نا یہ ڈسٹریبیوشن ٹرانسمیشن سب اسٹیشن ہے. ٹرانسمیشن سب اسٹیشن جدھر جو ٹرانسمیشن لائنز ہیں وہ ٹرمینیٹ کرتے ہیں اور وولٹیج جو ہے تو اسٹیپ ڈاؤن ہوتا ہے فرام ہائر وولٹیج انٹو 11 kV. تو اگر اس سے ایک یعنی سپوز فیڈر جو ہے تو وہ رن کر رہا ہے، ٹھیک، یعنی سنگل فیڈر، دس از اے فیڈر. اور اس ایک فیڈر کے اکراس پھر جو ہے نا پھر یعنی اس ایک فیڈر سے جو ہے تو پھر لائن یعنی ڈراپ کرے انٹو دا ڈسٹریبیوشن سب اسٹیشن، یا آپ کہہ سکتے ہیں جو لوکل ٹرانسفارمرز لگے ہیں آپ کے گھروں کے باہر، اور پھر اس سے آن ورڈ جو ہے تو ڈسٹریبیوشن جو ہے تو یعنی کیا ہو، ڈسٹریبیوٹر جو ہے تو وہ جنریٹ ہو، یعنی 3 فیز 4 وائر سسٹم. اسی طرح انڈیویجول یعنی ایک اور فیڈر جو ہے تو اس طرح رن کر رہا ہوں، اگر اس کو میں کہوں فیڈر 2، اسی طرح جو ہے تو ایک اور فیڈر جو ہے تو رن کر رہا ہوں وہ فیڈر 3. ٹھیک، یعنی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک فیڈر کے اکراس آپ دیکھ سکتے یعنی کوئی ایک ڈسٹریبیوشن سسٹم جو ہے نا، ایک ڈسٹریبیوشن سسٹم کو ایک ہی فیڈر سے جو ہے نا وہ سپلائی آ رہی ہے. تو اس کیس میں یہ جو سسٹم ہے نا یہ بیسیکلی آپ کے پاس ہے ریڈیل سسٹم. اگر میں آپ کو آسان الفاظوں میں سمجھاؤں نا تو ریڈیل سسٹم آپ کے پاس وہ سسٹم ہے جس میں آپ جو لوڈ ہے نا، لوڈ اگر فرض کریں آپ کے پاس کوئی بھی لوڈ ہو یا آپ کے پاس نمبر آف لوڈ ہوں، اور آپ ان لوڈز کو آپ ایک ہی سپلائی پہ جو ہے تو آپ فیڈ کر رہے ہیں، تو دیٹ از بیسیکلی ریڈیل سسٹم. اس میں اگر یہ سپلائی جو ہے نا یہ فالٹ کر جائے یا یہ آف کر جائے تو اٹ مینس
کہ آپ کے پاس یہ انٹائر لوڈ پہ اگر یہ آپ کے پاس L1 اور یہ L2 اس انٹائر لوڈ کے کراس جو وولٹیج ہے یا جو پاور ہے وہ کیا کر دے گی آف کر دے گی. تو دس از دا کیس ان دا ریڈیل ڈسٹریبیوشن سسٹم کہ اس میں ایک فیڈر یعنی جو ڈسٹریبیوٹرز ہیں بیسیکلی وہ کنیکٹ ہوتے ہیں صرف ایک سنگل فیڈر کے ساتھ. اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اگر اس کو میں کہہ دیتا ہوں کہ ڈسٹریبیوشن سب اسٹیشن 1 اسی طرح جو ہے تو یہ جو ہے نا ڈسٹریبیوشن اور سب اسٹیشن 2 آپ کہہ دیں اس کو اور اس سے پھر یہ آن ورڈ جو ہے تو ڈسٹریبیوٹرز جو ہے تو فلو کرتے ہیں. تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ڈسٹریبیوٹرز ہے یا ڈسٹریبیوشن سب اسٹیشن جو ہے یہ ایک ہی فیڈر سے جو ہے تو کیا ہے کنیکٹڈ ہے. تو اس میں اگر یہ فیڈر جو ہے تو آف کر جاتا ہے تو اٹ مینس کہ یہ ڈسٹریبیوشن جو ہیں یعنی ڈسٹریبیوشن سب اسٹیشن 1 اور ڈسٹریبیوشن سب اسٹیشن 2 آن ورڈ یہ سارے جو ہے تو یہ کیا کر دیں گے یہ آف کر دیں گے. آن دا ادر ہینڈ اگر آپ پیرل سسٹم کی بات کریں تو پیرل سسٹم میں آپ کسی بھی ڈسٹریبیوشن سب اسٹیشن کو آپ دو فیڈرز کے تھرو جو ہے تو آپ سپلائی دیتے ہیں. وہ اس طرح کہ سپوز اف دس از اے ٹرانسمیشن سب اسٹیشن if this is a transmission substation تو اس ٹرانسمیشن سب اسٹیشن سے دو فیڈر جو ہے نا وہ رن کرتے ہیں ان پیرالل. دس از دا فیڈر فیڈر 1 اور دس از دا فیڈر 2. یہ اینڈ کرتے ہیں ایٹ اے بس بار اور بس بار سے پھر آن ورڈ جو ہے تو یو ہیو اے ڈسٹریبیوشن سب اسٹیشن مینس دا ٹرانسفارمر ڈسٹریبیوشن سب اسٹیشن اور اس سے پھر آن ورڈ جو ہے تو 3 فیز اور 4 وائر سسٹم کیا کرتا ہے رن کرتا ہے. تو اس کیس میں اگر ایک فیڈر جو ہے نا یہ فالٹی ہوتا ہے یا یہ آف کر جاتا ہے کسی طریقے سے تو آپ اس ڈسٹریبیوشن سب اسٹیشن کو اس فیڈر 2 سے جو ہے تو پھر کیا کر سکتے ہیں سپلائی دے سکتے ہیں. تو دس از بیسیکلی دا ڈفرنس کہ اگر ریڈیل سسٹم میں ایک ہی فیڈر ہے اور اگر وہ آف کر دے تو اٹ مینس کہ اس کے کراس انٹائر لوڈ کیا کرے گا آف کرے گا. On the other hand, in parallel feeder system, distribution system, اس میں چونکہ دو فیڈرز ان پیرالل رن کرتے ہیں تو اس میں اگر ایک فیڈر جو ہے تو وہ آف کر دے تو آپ دوسرے سے جو ہے تو لوڈ کو سپلائی کیا کر سکتے ہیں پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو دس از بیسیکلی دا ڈفرنس. ہوپ یو انڈرسٹینڈ. یس سر. اور کوئی کوشچن؟ نو سر اور کوئی کوشچن. شکریہ. جی حسین نواز آپ کا کوئی کوشچن ہے؟ سوری ان کا مسئلہ ہے میں معافی چاہتا ہوں. اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ ٹائپ کر سکتے ہیں. جی غضنفر عباس آپ کا کوئی کوشچن؟ نو سر. کلیئر ہے آپ کو لیکچر؟ جی سر. باسط قریشی نو سر کوئی کوشچن نہیں کلیئر ہے مجھے. شکریہ. جواد ارشد آپ کا کوئی کوشچن ہے؟ نہیں سر. لیکچر سمجھ ہے آپ کو لیکچر کی؟ جی جی سر میں نے پڑھا ہے ابھی تھوڑا پڑھا ہے پورا نہیں پڑھا. ٹھیک شکریہ. محمد فواد آپ کا کوئی کوشچن؟ نہیں سر کوئی کوشچن نہیں. شکریہ. محمد جی محمد حمزہ محمد اجاز آپ کا کوئی کوشچن؟ کوئی کوشچن نہیں ہے سر. دوبارہ بولو.
جی حمزہ کوئی کوشچن ہے آپ کا؟ جی محمد اجاز آپ کا کوئی کوشچن ہے؟ جی محمد شاروز آپ کا کوئی کوشچن ہے لیکچر 15 سے؟ محمد شاروز جی تیمور آپ کا کوئی کوشچن؟ السلام علیکم وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ سر جی سر آپ میں وعلیکم السلام، شکر اللہ تعالیٰ الحمدللہ۔ جی تیمور سر ابھی لیکچر کمپلیٹ نہیں ہوا سر، اگر ہوئے گا تو کوشچن پوچھوں گا سر، ابھی تک کلیئر ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ محمد عثمان یہ کلیئر ہے۔ سیف الرحمان آپ کا کوئی کوشچن ہے؟ سر یہ 3 بائی ڈی سی جنریٹر ایکسپلین 3 وائر ڈی سی جنریٹر سر، یہ میتھڈ آف آبٹیننگ 3 بائی ڈی سی سسٹم میں سر سیکنڈ پوائنٹ ہے۔ یہ اگر آپ آبٹیننگ آف 3 وائر ڈی سی کر رہے ہیں تو یہ آپ کے کورس کا حصہ نہیں ہے، یہ ہم نے نہیں پڑھا۔ ٹھیک ہے نا آپ؟ شکریہ۔ شایان امجد السلام علیکم سر، نہیں سر کوئی کوشچن نہیں ہے۔ شکریہ۔ ویسے سیف اگر آپ معلومات کے لیے پوچھنا چاہتے ہیں تو جو ڈی سی ہم آبٹین کرتے ہیں نا، تو ہم اس کو نمبر آف ویز سے جو ہے تو اس کو ہم آبٹین کرتے ہیں۔ یہ تو یا تو آپ ریکٹیفیکیشن کرتے ہیں، آپ اے سی کو جو ہے تو کنورٹ کرتے ہیں انٹو ڈی سی، یہ ریکٹیفیکیشن دیٹ از دا یوز آف ڈائیوڈ، یا جو ہے شاید انشاءاللہ آپ اپر کلاس میں جو ہے تو پھر آپ اسٹڈی کریں گے ریکٹیفیکیشن، یا جو ہے تو اس کو ہم جو موٹر اور جنریٹر کمبینیشن ہے نا اس سے ہم آبٹین کرتے ہیں۔ جو موٹر لگا ہوتا ہے دیٹ از بیسیکلی این اے سی موٹر، اس کو ہم سپلائی دیتے ہیں اے سی، اور پھر اس موٹر کے کراس جو ہے نا ڈی سی جنریٹر لگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ بیسیکلی اس میں ڈی سی جنریٹر میں کمپیوٹیٹر لگا ہوتا ہے جو کنورٹ کرتے ہیں اس ڈی سی کو اے سی میں، تو وہ موٹر بیسیکلی ڈرائیو کرتے تھرو اے سی، اور اس موٹر کے ساتھ چونکہ کنیکٹ ہوتے ہیں ڈی سی جنریٹر، تو اس کے شافٹ کے ساتھ، تو جب موٹر روٹیٹ کرتے ہیں تو شافٹ یا روٹر آف دا جنریٹر ڈی سی جنریٹر وہ بھی روٹیٹ کرتا ہے، تو وہ آؤٹ پٹ میں ڈی سی جو ہے تو جنریٹ کرتا ہے۔ ابھی اس سے پھر 3 وائر اور یہ چیزیں جو ہے تو اس طرح آپ ٹرین کرتے ہیں، تو شاید یہ پھر آپ آگے جب ٹھیک ہو گیا سر۔ جی شیراز شیر آپ کا کوئی کوشچن ہے؟ نو سر، ابھی تک لیکچر کمپلیٹ نہیں کیا، تو پھر پڑھوں گا کوشچن اور پوچھوں گا۔ سید احمد علی نو سر کوئی کوشچن نہیں ہے۔ کلیئر ہے آپ کا لیکچر؟ یس سر لیکچر کلیئر۔ ہاں بسی عالیان آپ کا کوئی کوشچن ہے؟ کوشچن بتا دیں کہ ڈسٹریبیوٹر جو سا ہوتا ہے وہ ٹرانسفارمر سے جو ہمارے گھر کے ڈسٹریبیوشن۔ دوبارہ بتائیں، آپ کی آواز کٹ رہی ہے۔
جی فصیح اپنا کوشچن ریپیٹ کریں. چلیں ان کو ہم بعد میں ایڈریس کر لیتے ہیں. عمر شہزاد آپ کا کوئی کوشچن ہے؟ عمر شہزاد جی فصیح اپنا کوشچن ریپیٹ کریں کائنڈلی. جی فصیح سر وہ بس یہ کہنا تھا کہ جو ڈسٹریبیوٹر ہوتا ہے وہ مطلب ٹرانسفارمر سے ہمارے گھر کے میٹر تک جو آ رہی ہے اس کو کہتے ہیں. دیکھیں ڈسٹریبیوٹر جو ہے نا آپ کا کچھ حصہ ٹھیک ہے، آپ کے جواب پر کچھ ٹھیک نہیں ہے، لیکن ڈسٹریبیوٹر جو ہے نا جو آپ کے گھر کے باہر جو ٹرانسفارمر لگا ہوتا ہے نا اس کو آپ ڈسٹریبیوشن ٹرانسفارمر بھی کہتے ہیں یا تو اس کو ڈسٹریبیوشن سب اسٹیشن بھی کہتے ہیں. تو اس میں اس ٹرانسفارمر کے ان پٹ کے اندر جو چیز آتی ہے نا وہ بیسیکلی آتے ہیں فرام دا فیڈر. ٹھیک، جو فیڈر وہ فیڈر جو رن کرتے ہیں فرام دا ٹرانسمیشن سب اسٹیشن. پھر اس ٹرانسفارمر سے جو آؤٹ پٹ میں آتے ہیں دیٹ از دا 4 وائر اور 3 فیز اور 4 وائر سسٹم، جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سرفیس آف دا ارتھ کو جو ہے نا ورٹیکلی موو کرتے ہیں، فلو کرتے ہیں. ٹھیک، تو وہ جو ہے نا وہ بیسیکلی ڈسٹریبیوٹر ہے. پھر آپ کے اس ڈسٹریبیوٹر سے پھر آپ نے دیکھا ہوگا ایک تار آ رہی ہوتی ہے جس کو آپ سروس تار کہتے ہیں. آپ اگر آپ کسی لائن مین وغیرہ کو بلائیں نا تو اکثر وہ کہتے ہیں سروس وائر. تو وہ بیسیکلی سروس مین ہے جو پھر اس ڈسٹریبیوٹر کو اور آپ کے گھر کے میٹر کو کیا کرتی ہے، کنیکٹ کرتی ہے. پھر ایون آپ کے جو میٹر ہے اور آپ کے جو گھر کا پینل ہے ان کے بیچ میں بھی جو ہے نا پھر یہ سروس وائر کیا کرتا ہے، فلو کرتا ہے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے گھر کے پینل کو اور ڈسٹریبیوٹر کو جو تار کنیکٹ کرتے ہیں وہ بیسیکلی ہے سروس وائر. وہ سروس ہاں، اور اس کے بیچ میں آپ کی پاور، آپ کی انرجی جو کنزیوم کر رہے ہیں اس کی ریڈنگ لینے کے لیے آپ ایک میٹر نصب کرتے ہیں جو نصب ہوتا ہے بیسیکلی اس سروس وائر کے بیچ میں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو جی، ٹھیک ہو گیا. اور کوئی کوشچن؟ اور فی الحال نہیں ہے سر. شکریہ. عمر شہزاد آپ کا کوئی کوشچن ہے؟ سر اس میسج کر دیے، کوئی نہیں ہے. شکریہ. حبیبہ آپ کا کوئی کوشچن؟ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ یس سر ٹھیک. سر ابھی لیکچر کمپلیٹ نہیں ہوا، تھوڑا سا رہتا ہے، ابھی کوئی کوشچن نہیں. جتنا پڑھے آپ کو سمجھ آ رہی ہے اس کی؟ یس سر وہ آ گئی ہے. شکریہ. عثمان احمد آپ کا کوئی کوشچن؟ عثمان احمد جی عثمان. چلیے ٹھیک ہے، میرا خیال سے وہ مصروف ہیں. تو چلے پھر آپ کائنڈلی جو ہے تو ڈسکس کریں آپ نے پھر کیا ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم اس طرح پھر آگے وعلیکم السلام. سر وہ مائک بند تھا تو آن نہیں ہو رہا تھا. کوشچن کوئی نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے، شکریہ. جی آپ نے ڈسکس کیا ہوگا کلاس آج کی پوری، تو آپ کچھ سجیشن دینا چاہتے ہیں کوئز کے حوالے سے یا کس طرح ہم آگے پروگریس کریں؟
काइंडली आपका सीआर अगर फर्ज करें बिहाफ ऑफ द होल क्लास अगर डिस्कस करें तो बेहतर सर है। जी करते हैं आपको बता क्लास में सर रात को मीटिंग की थी तो इसलिए। जी 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 बताएं क्या डिसाइड किया? सर यही डिस्कस किया था ना मतलब क्लास वालों ने कि वो कोर्स जो फाइनल में हो ना सर, फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही है कि ऑनलाइन जितने लेक्चर पढ़े हैं उसमें से ही आए हो सके तो ठीक। तो उसके आप ना आगे पार्ट्स बना दें, मतलब उसको डिवाइड कर दें और रिवीजन के लिए ना मतलब फाइनल की हर पार्ट से हमारा क्विज या असाइनमेंट ले ताकि हमारा वो साथ साथ क्लियर होता जाए। ठीक है। और क्विज का तरीका जो आप क्विज का जो तरीका था पहले वो आपका बिल्कुल ठीक था, मतलब बस उसमें टाइम का थोड़ा सा लिमिट थी, वो थोड़ी बढ़ा दें, मतलब रिलैक्सेशन टाइम में कोई 5-10 मिनट आगे पीछे हो जाए तो ठीक। और कुछ? और साथ साथ ये नोट्स वाला था, मतलब या स्लाइड्स मिल जाए या कोई बुक से रेफरेंस दे दें आप। बस यही पॉइंट्स है आपकी? जी, और पिछला क्विज भी कैंसिल कर दें। चलें ठीक है। देखें मैं आपके पॉइंट्स पे भी डिस्कस करता हूँ। देखें आप कोर्स की बात कर रहे हैं ना कि फाइनल में इतना कोर्स इंक्लूड हो, तो वो तो देखें डेफिनेटली यही कोर्स होगा क्योंकि आप ऑलरेडी जितना आप पढ़ चुके हैं ना उसमें आपने फर्स्ट सेशन दिया हुआ है। ठीक। जी जो सर चीज़ आपने नहीं पढ़ी तो वो आपने सारी ऑनलाइन पढ़ ली जो बाकी कोर्स है। जी सर। तो इस तरह है अगर आपका फर्ज करें आपका अगर फाइनल जो है तो बनते हैं ना तो ये ही जो ऑनलाइन लेक्चर्स होंगे या ऑनलाइन जो आपने पढ़ा इसी के अंदर जो है तो वो बनेगा। ये आपका एक पॉइंट। सेकंड पॉइंट आपका जो सेकंड पॉइंट आपका क्विज के हवाले से है, लास्ट क्विज के तो चले वो हम कैंसिल कर देते हैं, उसका कोई मसला नहीं है। थर्ड आप टाइम की बात कर रहे हैं क्विज की, तो टाइम जो है तो जितना यानी क्विज होता है ना मैं उसके अकॉर्डिंगली जो है तो मैं आपको टाइम देता हूँ। चलें वो भी टाइम अगर कम है तो उसमें हम 3-4 मिनट से ऐड कर देते हैं, लेकिन अभी आप ये देखें कि अगर फ़र्ज़ करें आप मुझे घंटा या आधा घंटा बाद आप मुझे क्विज भेजते हैं तो वो ज़्यादती है। और अगर आप ये कहें कि हमारा इंटरनेट का इशू है तो देखिए आप मेरे साथ लास्ट टाइम मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ऑनलाइन थे, उन्होंने मुझसे यानी बात की वो की, तो लग रहा था कि आपका जो इंटरनेट प्रॉब्लम है वो तो ऐसा नहीं है। लेकिन इस पे अगर मैं एक और कमेंट करूं, अगर इससे हट के हम देखें तो एक आपके स्टूडेंट ने एक सजेशन दी थी कि अगर हम इन क्विज़ेस को बिल्कुल असाइनमेंट्स की तरह कंडक्ट करें, दो वो असाइनमेंट जो है ना थोड़ी सी टफ होनी चाहिए क्योंकि फिर वो आप एक असाइनमेंट करेंगे, तो मेरे ख्याल से वो मुझे लग रहा है कि दैट इज़ अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि उसमें दोबारा अगर मैं उस तरह क्विज कंडक्ट करूँगा तो फिर आप कहेंगे इंटरनेट का मसला है, कोई आगे होगा कोई पीछे होगा, तो बेटर कि अगर हम उस तरह जो है तो यानी हम मूव करें क्विज को कंडक्ट करने के लिए। ठीक, ये 3 पॉइंट्स हो गए। फोर्थ पॉइंट पे हम आ जाते हैं, आप कह रहे हैं कि फोर्थ पॉइंट पे हम आ जाते हैं, आप कह रहे हैं कि हमें नोट्स मिल जाए या अगर स्लाइड्स मिल जाए। देखें नोट्स या स्लाइड्स आपको उस टाइम पे मिलने चाहिए कि अगर मैंने आपको नोट्स ना दिए, आप जितने भी लेक्चर्स आप अगर आप देखें तो मैं बाकायदा उसमें लिख रहा हूँ, तो अगर आपको अभी आप अगर ये चाहते हैं कि नहीं ये लिखाई हमें कापी के ऊपर या कागज़ के ऊपर होनी चाहिए तो वो आप थोड़ी सी खैर मेहनत करें, वो जब आप सुनते हो ना तो आप उसके साथ जो है तो लिखें। हाँ आपको अगर फ़र्ज़ करें राइटिंग का कोई इशू है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, तो देखें ये हम डिस्कशंस कर रहे हैं, इंशाल्लाह फिर रिविजन्स भी करेंगे, तो इसमें फिर आप काइंडली पूछ लें कि सर मुझे इस चीज़ की जो है तो समझ नहीं आई, इस लिखाई की मुझे समझ नहीं आई, इस चीज़ पे मैं नहीं समझा, तो मैं उधर ही आपको एक्सप्लेन करके आप उधर ही जो है तो राइट अप करें, तो ये आपके नोट जो है ना अभी तैयार हो जाएंगे। अभी अगर मैं दोबारा इन चीज़ों को मैं कॉपी के ऊपर लिखूँ और दोबारा मैं आपको फॉरवर्ड करूँ तो देखिए सादा लगता है, लिखाई से जो है ना आप नहीं समझते, दोबारा आपने यही आगे जो है तो वो मैं ऑलरेडी जो है तो आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो ये नहीं 3-4 सर पॉइंट्स। जी बुक से कोई रेफरेंस दे देना, मतलब जरूरी नहीं कि नोट्स हाथ से लिखे ही हो। बुक से आप क्या करें कि जो टॉपिक्स में पढ़ा रहा हूँ वो बुक से, जी जी वो बुक से हमें बता दें या कोई मतलब इंडिकेट कोई उनका निशानदेही कर दें। देखें पची
یہ آپ جو سوال کر رہے ہیں نا یہ انتہائی غلط ہے. بک سے میں آپ کو جو چیزیں پڑھا رہا ہوں وہ ساری بک سے ہیں، لیکن آپ بک کھول کے تو دیکھیں. آپ جو باقاعدہ میں آپ کو ایک ایک ٹاپک جو اوپر لکھ رہا ہوں دیٹ از فرام یور بک. میں باہر سے نہیں پڑھا رہا، نہ میں جو ہے تو اتنا کوئی ایکسٹرا جینیس ہوں کہ میں میرے دماغ میں چیزیں بیٹھی ہوئی میں آپ کو پڑھا رہا ہوں. میں خود ادھر پڑھتا ہوں، بیٹھتا ہوں، پڑھتا ہوں، بک سے پڑھتا ہوں، انٹرنیٹ سے سرچ کرتا ہوں، کوئی لیکچر سنتا ہوں، لیکن وہ سارے آپ کے بک کے ٹاپک سے ریلیونٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد وہ تیار کر کے میں ریکارڈ کر کے پھر آپ کو جو ہے تو ڈیلیور کرتا ہوں. تو میں نے آپ کو ایک بھی ایسا ٹاپک آپ کے بک میں اگر وہ نہ ہو وہ میں نے آپ کو نہیں پڑھا ہے. لیکن آپ خدا را آپ اپنی کتاب جو ہے نا کھول کے اپنی کتاب کھولیں اور لیکچر کھولیں، جو اوپر میں ٹاپک لکھتا ہوں اس کو اپنے اس باقاعدہ میں لکھتا ہوں کہ یہ چیپٹر ہے، یہ فلانا بک سے ہے، یہ ٹاپک ہے، اس کے ساتھ آپ کمپیئر کریں، اس میں آپ کو ٹاپک مل جائے گا. پھر اس ٹاپک سے آپ گو تھرو کریں، لیکچر بھی آپ دیکھیں. تو یہ تو اس طرح نہیں ہے نا. میں نے آپ نے کبھی دیکھا کہ میں نے آپ کو جو ہے نا کلاس کے اندر آپ کو میں نے انڈیکیٹ کیا کہ یہ جو ہے نا بک سے یہ فلانا ٹاپک ہے. باقاعدہ میں وہ ٹاپک جو ہے تو آپ کے سامنے یعنی لکھ جاتا تھا، پھر جو ہے تو آپ دیکھتے ہیں بک کو پڑھتے تھے. اور یہ میں نے آپ کو ایک ایڈوائز بھی دی تھی کہ آپ جو ہے نا کائنڈلی بک کو جو ہے نا آپ پڑھا کریں تاکہ آپ کو جو ہے تو کمپلیٹ چیزوں کی جو ہے تو سمجھ آئے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے کہ آپ بک خیر تھوڑا سا کھولیں اور اس لیکچر کے ساتھ کمپیئر کریں. ہاں اس کے باوجود اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز میں نے پڑھائی جو بک میں نہ ہو تو ہاں پھر اس کا میں ذمہ دار ہوں. میں انشاءاللہ پھر اس کے بارے میں آپ کو آنسر کریں گے. ٹھیک ہے نا. جی ٹھیک ہے. ہاں تو آپ کو میں نے جتنا پڑھایا ہے باقاعدہ ٹاپک وائز بک وائز میں نے ماں سوائے صرف آپ کا ایک چیپٹر جو پاور فیکٹر کریکشن والا چیپٹر ہے دیٹ از دا سیکنڈ چیپٹر آف دا پاور سسٹم انالیسس بائی ہادی سادات جو بیسک پرنسپلس کے نام سے ہے. باقی آپ کے جتنے بھی چیپٹرز ہیں وہ سارے وی کے مہتا سے ہیں. 2 چیپٹرز ہم آلریڈی پڑھ چکے تھے وی کے مہتا سے، چیپٹر 1 اور چیپٹر 2. باقی ویریبل لوڈ کا جب سے ہم نے 9 شروع کیے تو چیپٹر 3 ہم نے پڑھا ہے فرام وی کے مہتا. پھر ہم نے چیپٹر 2 پڑھا ہے فرام ہادی سادات جو بیسک پرنسپلز ہے پاور فیکٹر کریکشن والا. پھر جو ہے تو ہم نے چیپٹر 7 پڑھا ہے جو ہے الیکٹرک سپلائی سسٹم فرام وی کے مہتا. اور پھر جو 4th ہے تو ہم نے ڈسٹریبیوشن سسٹم جو چیپٹر 12 ہے وی کے مہتا کا وہ بھی ہم نے ڈسکس کیا. پھر اس میں بھی پھر آپ جائیں تو کچھ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا پورے کے پورے چیپٹر جو ہے تو کور ہوئے. ابھی جس طرح سے رحمان نے کوشچن کیا تو وہ although that was not relevant, that was not from your course. ٹھیک. تو چلیں اگر آپ کو چیزیں سمجھ نہیں آپ ایک سب کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو میرے علم میں جو ہو تو میں آپ کو ایڈریس کروں گا. لیکن باقی دیٹ واز ناٹ فرام یور کورس تو آپ کائنڈلی اس کے ساتھ جو ہے تو میچ کر کے آپ وہی ٹاپک جو ہے تو آپ اسٹڈی کیجیے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے فتح جی ٹھیک ہے سر. ہاں تو اور اگر آپ کی کوئی کوشچن یا کوئی سجیشن آپ دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میں تیار ہوں. جی فضان بھائی کوئی بتا دیں میرے سے رہ گئی ہو تو. جی 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 سر بس وہ ڈسکشن والا ہی رہ گیا. ڈسکشن کس طرح کی ڈسکشن ہم کریں گے؟ مطلب جی جس کا کوئز ہو نا اس کی ڈسکشن ہو جائے ایک دن پہلے. بالکل ڈیفینیٹلی ہم کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. جس دن کوئز ہو آپ چاہتے ہیں کہ اس سے ایک دن پہلے جو ہے تو ڈسکشن ہم کریں اسی طرح. جی ہاں ٹھیک ہے بالکل آپ جس طرح کہتے ہیں ہم اسی طرح کریں گے. لیکن میں فی الحال فائنل ابھی میں نے پورا فائنل نہیں کیا لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کے جو کوئز ہوں نا یہ بھی میں ایز این اسائنمنٹ جو ہے تو کنڈکٹ کراؤں. تو اگر فرض کریں اس میں بھی آپ چاہتے ہیں کہ ڈسکشن ہو تو بالکل ڈیفینیٹلی ہم کر سکتے ہیں. جس دن میں آپ کو کوئز دوں گا تو اس سے ایک دن پہلے جو ہم ڈسکشن انشاءاللہ رکھیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. جی ٹھیک ہو گیا. بس چلیں آپ بھی تھوڑی سی محنت کریں انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوگی. جی ٹھیک ہو. چلیں اس طرح ہے کہ آپ کو جو ہے تو ایک اور اسائنمنٹ میں دینے والا ہوں. دیٹ از اسائنمنٹ ناٹ کوئز، اسائنمنٹ 4. تو وہ میں انشاءاللہ امید ہے آج یا آج نہ ہو تو کل میں جو ہے تو اپلوڈ کر دوں گا ٹیمز پہ. تو آپ کائنڈلی پھر ٹیم سے جو ہے نا آپ اپنے لیے ڈاؤن لوڈ کر دیجیے گا. سر یہ اسائنمنٹ بھی ہم آپ ٹیم سے آپ کو کسی کی ملتے کسی اسائنمنٹ. جی جی عریف دوبارہ بولیں. جی بس دوبارہ بولیں.
سر میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی ٹیم سے آپ کو اسائنمنٹ کسی کی ملتی ہے کسی کی نہیں ملتی تو آپ کو ہم واٹس ایپ کر دیں جیسے کوئز واٹس ایپ کیا تھا. دیکھیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیمز پہ اپلوڈ نہیں ہو رہی آپ اپلوڈ کر دیں پھر اس کو دوبارہ جو ہے نا ویریفائی کیا کریں کہ ہاں اپلوڈ ہوئی ہے کہ نہیں. اگر اس کے باوجود بھی اپلوڈ نہیں ہوتی تو آپ پھر مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں. سر ای میل نہیں کر سکتے آپ کو ای میل؟ چلے صحیح ہے. ای میل بھی کر سکتے ہیں ای میل بھی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ٹیمز جو ہے نا اس پہ آپ پہلے ٹرائی کیا کریں ٹیمز پہ. اگر ٹیمز پہ اپلوڈ نہیں ہوتی آپ کے ویریفائی کرنے کے بعد بھی تو پھر آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں آپ واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے سر. تو چلیں اپنا خیال رکھیں اور انشاءاللہ کل جو ہے نا آپ کا یہ لاسٹ لیکچر ہے لیکچر 16 مینز دا لاسٹ لیکچر آف یور کورس. تو ہم اس کو کنڈکٹ کریں گے اور انشاءاللہ میں یہ لیکچر جو ہے نا کل شاید میں تھوڑے سے کام سے جاؤں تو میں کوشش کروں گا کہ یہ لیکچر کل صبح جو ہے نا 8 بجے ہم ارینج کروائیں. ٹھیک میں آپ کے سی آر کو پھر میسج کروں گا انشاءاللہ. سر 8 بجے بڑا مشکل نہیں ہو جائے گا صبح؟ 8 بجے مشکل ہے. ہاں سر سوتے ہی سحری کر کے دیکھیں نا خیر آپ تھوڑی سی جو ہے نا اسٹرگل کریں. اصل میں کل میرا تھوڑا سا کام ہے تو میں چاہتا ہوں کہ جلدی یہ کنڈکٹ کرا کے پھر جو تو شام کو کر لیں. تو سر صبح سحری کی بات کر لیں فجر کے بعد کر لیں 6 ساڑھے 6 تک فجر کے بعد. پھر اس طرح ہے کہ اگر ہم 5:30 بجے کر دیں تو ٹھیک ہے سر وہ صحیح ہے. چلیں ٹھیک ہے ٹھیک سر سر وہ پھر بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے کر لیں سر جی 5:30 ٹھیک ہے. ٹھیک ہے شکریہ. تھینک یو سر. اللہ